حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ جب 9 سال کی عمر میں پہنچے تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وجہ سے اپنی بیوہ ماں کی دیکھ بھال کے لیے وہ مجبوراً اپنے والد کا کپڑے کی دکان سنبھالنے لگے۔ جو بھی کاروبار سے کماتے اسی سے ماں اور بیٹے کا گزر بسر ہو رہا تھا، مگر اللہ کی مرضی سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دن صبح جب وہ دکان پر گیا تو دیکھا کہ دکان کا سارا سامان چور لے گئے ہیں۔ ایک خبر سن کر ان کی ماں بھی دکان پر آئی۔ اپنی ماں نے دکان کی حالت دیکھ کر کہا، بیٹا اویس، اب ہمارا کیا ہوگا؟ دن کیسے گزریں گے؟ تب نوجوان اویس نے اپنے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، امی جان، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد نوجوان اویس رضی اللہ عنہ ایک امیر پڑوسی کی بکریاں چرانے کا کام کرنے لگے۔ ہر روز وہ بکریوں کو لے کر میدان میں جاتے، پورا دن بکریاں چراتے اور جب تھک جاتے تو پیڑ کے سائے میں آرام کرتے۔ ایک دن اویس رضی اللہ عنہ بکریوں کو میدان میں چھوڑ کر پاس کے جنگل میں چلے گئے۔ جنگل کے اندر سے گزرتے وقت اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش وہاں بیٹھا ہے اور اپنی دھیان میں مگن ہے۔ وہ درویش کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک درویش کا دھیان ٹوٹ گیا۔ تب درویش نے نوجوان اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ میرے پاس کیا چاہتے ہو؟ نوجوان اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنے تعارف اور اپنی حالت بیان کی۔ ان کی بات سن کر درویش کو ان پر رحم آیا، اس لیے درویش نے انہیں اپنے پاس بیٹھا کر کافی دیر تک گفتگو کی اور کہا، تم جب فرصت پاؤ تو میرے پاس آیا کرو، لیکن خبردار کسی کو ساتھ مت لانا اور میرے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ روزانہ بکریاں چھوڑ کر ان درویش کے پاس جاتے۔ درویش جو نصیحت کرتے وہ غور سے سنتے اور عمل کرتے۔ وہ وہاں جتنی دیر رہتے دنیا کی کوئی بات ان کے ذہن میں نہ ہوتی۔ جب درویش کہتے، جاؤ بیٹا اپنے مالک کی بکریاں دیکھو، تب انہیں اپنی بکریوں کی یاد آتی اور وہ وہاں سے چلے جاتے۔ ایک دن وہ بکریوں کا جھنڈ لے کر گھر واپس آئی تو مالک نے دیکھا کہ کافی بکریاں غائب ہیں۔ مالک نے ان سے پوچھا، اے اویس کرنی، میری بکریاں کم کیوں ہو گئی؟ تم چرواہا ہوتے ہوئے بکریاں کہاں کھو بیٹھے؟ تب حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ مالک کو کوئی جواب نہ دے سکے۔ اسی وجہ سے مالک غصے میں آ کے انہیں کام سے نکال دیا۔ اس کے بعد وہ کام کھو کر اسی درویش کے پاس چلے گئے۔ پورا دن درویش کی باتیں سنتے اور شام کو قریب جنگل سے کچھ پھل لے کر گھر ماں کے پاس لوٹ آتے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ جوان ہوئے۔ تب انہوں نے اپنا گھر بیچ دیا اور ماں کو لے کر دور جنگل میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا اور ماں بیٹا وہاں تنہائی میں رہنے لگے۔ گھر بیچنے کے پیسوں سے انہوں نے ایک دودھ والی اونٹ خریدی۔ اونٹ کے دودھ اور جنگل کے پھل کھا کر ماں بیٹا کا گزارا ہونے لگا۔ اس کے بعد سے وہ کبھی بھی لوگوں کے درمیان نہیں گئے۔ وہاں وہ عبادت اور بندگی میں مصروف رہتے اور اپنی اندھی ماں کی خدمت کرتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے مسلمان تھے، لیکن اندھی ماں کو چھوڑ کر کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جا سکے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کے سفارش پر اللہ تعالیٰ بنی مضر اور بنی مریا کے جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنی بال ہیں اتنے گناہگار بندے معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔
तब सहाबाए کرام ने पूछा, ए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो नसीब वाला शख्स कौन है? जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका नाम अवैस है। तब सहाबा ने फिर पूछा, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने तो कभी किसी अवैस को आपके पास आते नहीं देखा, क्या आप उन्हें जानते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसको जरूर जानता हूँ, लेकिन आज तक मेरी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई। ये सुनकर सहाबा हैरान हो गए। उसके बाद सहाबा उनकी पहचान जानने और उन्हें ढूंढने के लिए बेचैन हो गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक ज़ाहिरी हयात में रहे तब तक कोई भी हजरत अवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु की पहचान नहीं कर सका और उनसे मुलाकात नहीं हुई। एक दिन कुछ सौदागर अपने साथ खाने पीने की सामान लेकर एक कश्ती में सवार होकर मिस्र से मदीना जा रहे थे। उन्हीं के साथ एक फटा हुआ कपड़ा पहने हुए शख्स भी सफर कर रहा था, जो जाहिरी तौर पर एक पागल लग रहा था। सफर करने वालों में से कोई भी उनको नहीं जानता था। जब कश्ती समंदर के बीचों बीच में पहुंची तब अचानक आसमान बादल से भर गया और तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। तूफान इतना शिद्दत वाला था कि कश्ती डूबने के करीब थी। सफर करने वाले सब घबरा गए और अल्लाह ताला को पुकारने लगे। इसी दौरान वो पागल शख्स अचानक पानी में उतर गया। सब लोग हैरान हो गए क्योंकि वो शख्स पानी के ऊपर खड़ा था। फिर उन्होंने पानी पर ही नमाज अदा करना शुरू कर दिया। नमाज खत्म करके उसने सफर करने वालों की तरफ देखा। ये देखकर लोग समझ गए ये शख्स जरूर अल्लाह ताला का एक बुजुर्ग है। सब लोग चिल्लाने लगे, हुजूर हमारे लिए दुआ कीजिए। तब उस बुजुर्ग ने फरमाया, तुम अपना माल और अपनी दुनिया की मोहब्बत छोड़ दो, बिस्मिल्लाह कहकर कश्ती से उतरकर मेरे पास आ जाओ। इस पर सफर करने वालों ने कहा, हुजूर हम पानी के ऊपर कैसे चलेंगे? तब उन बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, तुम लोग डर मत करो और फौरन कश्ती से उतर जाओ। तब मुसाफिरों ने सोचा, वैसे भी हमें मरना है, पानी में उतरेंगे फिर भी मरेंगे और ना भी उतरे तब भी मरेंगे, तो क्यों ना उनकी बात मानकर देखें क्या होता है। ये सोचकर सब लोग उतर गए, लेकिन हैरानी की बात थी, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पर खड़े हैं, कोई डूबा नहीं। फिर वो पानी के ऊपर चलकर बुजुर्ग के पास पहुंच गए। जैसे ही वो उनके पास पहुंचे, कश्ती सारा माल और सामान के साथ समंदर में डूब गई। तब वो बुजुर्ग उन सब से बोले, तुम लोग अपनी दौलत माल और सामान की मोहब्बत छोड़ दो। अगर तुम लालच में आकर कश्ती में रुकते तो तुम सब डूब जाते। फिर वो पानी पर चलकर समंदर के एक किनारे पर पहुंच गए। तब मुसाफिरों ने बुजुर्ग से कहा, हुजूर अगर आप अपना तारुफ दे दें तो हमें बड़ी खुशी होगी। उन्होंने फरमाया, मेरा नाम अवैस करनी है, मैं यमन के कुरुन गांव के रहने वाला हूँ। तब मुसाफिरों ने कहा, हुजूर मदीने में कहत पड़ गया है, हम गरीबों के लिए खाना और सामान लेकर मिस्र से मदीना जा रहे थे, लेकिन सारा सामान और खाना समंदर में डूब गया। अब हम गरीबों के लिए क्या लेकर जाएंगे? तब हजरत अवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अगर तुम्हें अपना सामान और खाना वापस मिल जाए तो क्या तुम वाकई मदीने जाकर वो गरीबों को दे दोगे? उन्होंने जवाब दिया, जी हुजूर हम सिर्फ गरीबों की मदद के लिए ही मिस्र से आए हैं। तब अवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु ने 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह ताला से दुआ की। फिर उन्होंने मुसाफिरों से कहा, देखो तुम्हारी कश्ती सारा सामान और खाने के साथ समंदर पर तैर रहा है, तुम लोग अपनी कश्ती लेकर फौरन मदीना चले जाओ
وہ لوگ حیران ہو کر دیکھنے لگے اور دیکھا کہ واقعی مال سے بھرا ہوا کشتی سمندر کے کنارے تیر رہا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ بزرگ وہاں نہیں تھے، ایک پل کے اندر ہی وہاں سے غائب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دوران میں ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ شہر میں آئے۔ حضرت عمر ایک مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں مصلیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے کوفے کے رہنے والوں، کیا تم میں سے کوئی اویس کرنی کو جانتا ہے؟ مصلیوں میں سے کچھ لوگوں نے جواب دیا، نہیں حضور، ہم اویس کرنی کے نام کا کسی کو نہیں جانتے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی قرآن علاقے کا رہنے والا ہے؟ اگر ہے تو کھڑے ہو جاؤ۔ تب ایک شخص کھڑا ہوا۔ حضرت عمر نے اس شخص سے پوچھا، کیا تم اویس کرنی کو جانتے ہو؟ وہ شخص بولا، حضور، جسے میں اویس کرنی کے نام سے جانتا ہوں وہ ایک پاگل ہے، وہ جنگل میں رہتا ہے اور وہاں اونٹ چراتا ہے، بہت عجیب شخصیت کا ہے۔ لوگ جب ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور لوگ جب روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ اے سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے نکلے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ ان کا ظاہری حالت ایک پاگل کے جیسا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس درخت کے قریب جا کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل کی تب انہوں نے دونوں کی طرف دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے انہیں سلام کیا اور اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ اپنا تعارف دینے کی مہربانی کریں گے؟ تب حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم سب بھی تو عبداللہ ہیں، یعنی اللہ کے بندے۔ میں آپ کے والدین کے دیا اصل نام پوچھ رہا ہوں۔ تب اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے والدین نے میرا نام اویس رکھا تھا، لیکن لوگ مجھے اویس کرنی کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، حضور، کیا آپ اپنا دایاں ہاتھ دکھانے کی مہربانی کریں گے؟ پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے دایاں ہاتھ کی تالوں میں ایک درہم کے برابر نشان دیکھا۔ اس کے بعد دونوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ پھر انہوں نے اپنا تعارف دیا اور کہا، حضور، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری دنیا سے پردہ لینے سے پہلے ایک بزرگ امتی کے بارے میں ہمیں فرمایا تھا۔ آپ کا چہرہ، شکل اور آپ کے ہاتھ پر موجود نشان دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بزرگ کا ذکر کرتے تھے وہ آپ ہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، حضور، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اپنا سلام بھیجا ہے اور اپنی پاک جبہ مبارک آپ کو دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ ان کی امت کے لیے دعا کریں گے۔ تب اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ لوگ امت کے لیے دعا کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسندیدہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس درخواست کو پورا کریں
تب حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے خلیفہ عمر، شاید آپ غلطی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی اور اویس کرنی کی ذکر کرتے ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور ان کی پاک جبہ مبارک کی حرمت رکھنے کی بھی مجھ میں کوئی لائقیت نہیں ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں حضور، میں بالکل بھی غلط نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن نشانیاں کا ذکر کیا تھا ان سب کو میں آپ میں پایا ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آپ کو انہوں نے اپنی پاک مبارک دینے کا حکم دیا۔ تب حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک جبہ مبارک مجھے دے، میں اس جبے کو پہن کر تمام امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اویس کرنی کے ہاتھ میں پاک جبہ مبارک دے دیا۔ اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے جبہ مبارک کو لے کر تھوڑا سا دور چلے گئے، پھر سجدے میں گر گئے اور رونے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی، اے کریم رحمان اللہ، اے مہربان مالک، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پاک جبہ مبارک مجھے دے گئے ہیں، جب تک آپ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام امت کے گناہ معاف نہ کر دیں، میں اس جبہ کو نہیں پہنوں گا، کیونکہ انہوں نے اپنی امت کو میری ذمہ داری میں کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت علی سب اپنا کام پورا کر چکے ہیں، اب صرف میرا کام باقی ہے، یا اللہ میری گزارش قبول فرما۔ تب غائب سے ایک آواز آئی، اے اویس کرنی، تم سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ، تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے اور کچھ امت کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تب حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، میں تجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام امت کے گناہ معاف کرنے کی گزارش کی ہے، صرف چند امت کی گناہ معاف کرنے کی نہیں۔ پھر ایک اور غائب سے آواز آئی، اے اویس کرنی، تمہاری دعا کے مطابق میں نے اپنے حبیب کے امت کے 4 حصے میں سے ایک حصہ کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اس پر بھی راضی نہیں ہوئے، انہوں نے سجدے سے سر اٹھائے بغیر پھر دعا کی، اے رب العالمین، جب تک رسول اللہ کی تمام امت کے گناہ معاف نہیں کرو گے، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک جبہ مبارک پہنوں گا نہیں، اور نہ ہی سجدے سے اپنا سر اٹھاؤں گا۔ پھر ایک اور غائب سے آواز آئی، اویس کرنی، تم سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک جبہ مبارک پہنو، میں صرف تمہاری دعا کی وجہ سے اپنے حبیب کی امت کے آدھے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ جب رحمان و رحیم اللہ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی، تب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب کافی وقت ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ ابھی تو اللہ نے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کی برابر لوگوں کی گناہ معاف کیے تھے، اور میں جب تک پوری امت کو معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور ایک جبہ مبارک اس وقت تک نہ پہنتا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنا دی جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس کرنی کی دعا سے اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کی برابر
लोगों के गुनाह माफ होंगे। फिर हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया, हुजूर, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक दिन भी मुलाकात क्यों नहीं की, जबकि आपको उनसे इतनी मोहब्बत है। हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने आंखों से कभी देखा है? उन्होंने जवाब दिया, हम तो हमेशा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ उठ बैठा करते थे, तो जरूर उन्हें देखा है। तब हजरत अवैस करनी ने फरमाया, अच्छा बताए, उनकी आंखों की अब्रुएं जोड़ी हुई थी या अलग अलग थी? इस सवाल का दोनों सहाबा जवाब ना दे सके और फरमाया, हम कभी भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखकर बात नहीं की, इसीलिए हम इस पर तवज्जो नहीं दी। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत अवैस रदी अल्लाह अन्हु से अपने लिए दुआ की गुजारिश की, तो हजरत अवैस करनी ने फरमाया, मैं हर वक्त नमाज के बाद तमाम उम्मत के लिए दुआ करता हूँ, तमाम मोमिन और मोमिनात के लिए दुआ करता हूँ। कुछ अरसा गुजरने के बाद हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाक रोज़ा मुबारक जियारत के लिए मदीना शरीफ आए। वहाँ सहाबाए किराम ने हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह अन्हु से पूछा, आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाक रोज़ा मुबारक के जियारत के लिए आए हैं, लेकिन उनकी हयात मुबारक में आप उनसे मुलाकात के लिए क्यों नहीं आए? इस पर हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात करने के लिए तो आया था, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ की वजह से मैं यहाँ पर ठहर नहीं सका। फिर हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, आप लोग तो हमेशा रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में होते थे, उन्हें करीब से हर रोज देखते थे और उनसे दिलो जान से मोहब्बत करते थे। अच्छा तो अब ये बताओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कैसा था? फिर सहाबाए किराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की कुछ बातें बयान करनी शुरू की। उसके बाद हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाक रोज़ा मुबारक की जियारत करने गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हजरत अवैस करनी कांपते हुए रोज़ा मुबारक के पास बेहोश हो गए। कुछ देर बाद होश आने पर उन्होंने जियारत पूरी की। सुबहान अल्लाह।